بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صوفیہ کرام کے ہاں ایک اصطلاح ہے صاحب نسبت ہونا، کہ فلاں صاحب نسبت ہے۔ یہ نسبت کیا چیز ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آدمی صاحب نسبت کیسے بنتا ہے، نسبت ہے کیا چیز؟ اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں جو رشتہ ہوتا ہے اس کو نسبت کہتے ہیں لغت میں، لیکن وہ نسبت نہیں ہے جس نسبت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو صوفیہ کے ہاں ہے۔ دو چیزوں کے درمیان میں تعلق ہوتا ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ مثلا ہماری ایک نسبت ہے بے جان چیزوں کے ساتھ، یہ درخت ہے، یہ چیزیں ہیں، برتن ہے، گھر کا سامان ہے، روپے ہے، پیسے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض ہماری مملوک ہیں، بعض مملوک نہیں۔ یہ بھی ایک نسبت ہے۔ اس میں جو غیر مملوک ہیں اس میں ہمیں تصرف کی اجازت نہیں ہے، جو ہماری مملوک نہیں، کسی اور کی ملکیت ہے، اور جو مملوک ہیں اس کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے، وہ یہ کہ وہ ہمارے خادم ہیں اور ہم اس کے مخدوم ہیں۔ مال انسان کی خدمت میں صرف ہوتا ہے، گھر کے برتن وغیرہ ہماری خدمت کرتے ہیں، پہچان تارے ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم مخدوم ہیں۔ یہ ایک نسبت ہے۔ اس میں ہم ان سے وہ خدمت لیں جو شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، اور اس میں اسراف اور تبذیر سے بچیں۔ اسراف کا مطلب یہ کہ جائز چیزوں میں مقدار سے زائد خرچ نہ کریں، اور تبذیر کا مطلب یہ کہ غیر جائز موقعوں میں اس کو خرچ نہ کریں۔ ایک نسبت اس سے بڑھ کر ہے جو ہماری جاندار چیزوں کے ساتھ، حیوانات ہیں، ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، ہماری ایک نسبت ہے، اور وہ اس نسبت سے بڑھ کر ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ ہماری مملوک نہیں ہے تو ہم ان کو ایذا نہ پہنچائیں۔ ہاں، ہمیں اللہ پاک نے جس طریقے سے اجازت دی ہے جائز استعمال میں ہم ان کو استعمال کریں۔ مثلا حلال جانور ہیں، شکار کی اجازت ہے، ہم اس کو شکار کر سکتے ہیں، اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ جس کو ایذا کہتے ہیں، جس کو ضرر کہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے، نہان الجسومہ مجسمہ، کہ اگر کوئی شخص مرغی کو باندھے، مرغی کو، اور زمین پر رکھے، دونوں پیروں سے اس کو باندھا ہے، وہ چل نہیں سکتی، اور اس کو یوں گولی سے مارتا ہے نشانہ درست کرنے کی، نخ دپارے چرگت رڑلی دا غولی، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ایذا ہے۔ آپ چھری اور چاقو لے کے اس کو ذبح کریں، اس کو کھائیں، لیکن اس طرح نہ کریں۔ اور اگر وہ جنگلی جانور ہے، اس کو آپ نے روک رکھا اور اس کو کھلاتے پلاتے نہیں، یہ ایک نسبت ہے جو ان نسبتوں سے بڑھ کر ہے بے جان چیزوں کے ساتھ۔ آپ کے اوپر اس کا حق ہے
کہ اگر آپ نے اس کو گھیر رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، تو اس کو کھلائیں پلائیں۔ گیدڑ ہے، شیر ہے، چیتا ہے اور بلی ہے، اگر آپ اس کو کھلاتے پلاتے نہیں، یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی، اس کو عذاب اس بلی کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک شخص نے یا ایک عورت نے کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، اس کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس کو اس کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ پانی پی نہیں سکتا تھا، پیاسا تھا، کنویں کے اندر پانی تھا، کنویں سے نکالا، اس کو پلایا۔ تو جاندار کے حقوق بے جان کے حقوق سے بڑھ کر ہیں۔ پھر حیوانات سے انسانوں کے حقوق، اس کے ساتھ ایک نسبت ہے آپ کا، اس سے ایک رشتہ۔ پھر انسانوں میں کافر ہیں، کافروں کے ساتھ ایک نسبت ہے، وہ انسانیت کے ناطے ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ انسان ہے، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ مثلا وہ بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، آپ کو اجر ملے گا۔ کافر ہے، وہ پیاسا ہے، آپ اس کو پانی پلائیں، آپ کو اجر ملے گا۔ وہ کافر ہے، وہ آپ کا مہمان بن گیا، آپ اس کی مہمان نوازی کریں، وہ کافر ہے۔ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، آپ اس کی خبرگیری کریں، وہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے تھے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے کافر، کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور رہنے کے لیے بندوبست کرتے تھے، پھر جاتے تھے۔ عجیب عجیب واقعات۔ کافر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کھانے کا انتظام کرو۔ تو دودھ تھا، دودھ پلایا گیا بکری کا، اس نے کہا میرا پیٹ تو نہیں بھرا، فرمایا دوسری بکری کا پلاؤ، پھر پلایا، اس نے کہا پھر کام نہیں ہوا، پھر تیسری کا پلایا، پھر چوتھی کا پلایا، پھر پانچویں کا پلایا، پھر چھٹی کا پلایا، پھر ساتویں کا پلایا۔ 7 بکریوں کا دودھ اس نے پیا، اس نے کہا گزارا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رعایت کی ہے کافر کی۔ اور پھر جب صبح ہوئی اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب کھانے کا وقت آیا اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو